بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع نہیں بیان کی، لیکن حسن اور فطر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کیا۔ فرمایا کہ کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ نہ کیا جا رہا ہو تب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں موجود تھا۔ ان سے ایک شخص نے حالت احرام میں مچھر کے مارنے کے متعلق پوچھا کہ اس کا کیا کفارہ ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے دریافت فرمایا کہ تم کہاں کے ہو؟ اس نے بتایا کہ عراق کا۔ فرمایا کہ اس شخص کو دیکھو، مچھر کی جان لینے کے تائیوان کا مسئلہ پوچھتا ہے، حالانکہ اس کے ملک والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بلا تکلف قتل کر ڈالا۔ میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ یہ دونوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ میرے جہاں ایک عورت، اس کے ساتھ دو بچیاں تھیں، وہ مانگنے آئی تھی۔ میرے پاس سے سوائے کھجور کے اسے اور کچھ نہ ملا۔ میں نے اسے وہ کھجور دے دی اور اس نے وہ کھجور اپنی دونوں لڑکیوں کو تقسیم کر دی، پھر اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس طرح کی لڑکیوں کی پرورش کرے گا اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا تو یہ اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور امامہ بنت ابی الاس جو بچی تھی وہ آپ کے شان مبارک پر تھی۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ جب آپ رکوع کرتے تو انہیں اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو پھر اٹھا لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقرہ بن حابس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت اقرہ رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ میرے 10 لڑکے ہیں اور میں نے ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ جو مخلوق خدا پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، ہم تو انہیں بوسہ نہیں دیتے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے۔ قیدیوں میں ایک عورت تھی جس کا پستان دودھ سے بھرا ہوا تھا اور وہ دوڑ رہی تھی۔ اتنے میں ایک بچہ اس کو قیدیوں میں ملا۔ اس نے جٹ اپنے پیٹ سے لگا لیا اور اس کو دودھ پلانے لگی۔ ہم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم خیال کر سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ نہیں، جب تک اس کو قدرت ہوگی یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ جتنا یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہو سکتی ہے۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے اور اپنے پاس ان میں سے 99 حصے رکھے، صرف ایک حصہ زمین پر اتارا اور اسی کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑی بھی اپنے بچے کو اپنے سم نہیں لگنے دیتی،
بلکہ سموں کو اٹھا لیتی ہیں کہ کہیں اس سے اس بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک بناؤ، حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا پھر اس کے بعد فرمایا یہ کہ تم اپنے لڑکے کو اس خوف سے قتل کرو کہ اگر زندہ رہا تو تمہاری روزی میں شریک ہوگا۔ انہوں نے کہا اس کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تائید میں یہ آیت نازل فرمائی والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر الخلا نازل کی کہ اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ وہ ناحق کسی کو قتل کرتے ہیں اور نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچہ عبداللہ بن زبیر کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور کھجور چبا کر اس کے منہ میں دی۔ اس نے آپ پر پیشاب کر دیا۔ آپ نے پانی منگوا کر اس پر بہا دیا۔ مجھے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر آتا تھا، حالانکہ وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے شادی سے 3 سال پہلے وفات پا چکی تھیں۔ رشک کی وجہ یہ تھی کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کثرت سے ان کا ذکر کرتے سنتی تھی، اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے حکم دیا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جنت میں ایک ہولدار موتیوں کے گھر کی خوشخبری سنا دیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بکری ذبح کرتے، پھر اس میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کو حصہ بیچتے تھے۔ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے شہادت اور درمیانی انگلیوں کے اشارے سے قرب کو بتلایا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیووں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، جہاں اس شخص کی طرح ہے جو دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے سور بن ولی نے، ان سے ابن متان کے مولا ابو الغیث نے، ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیووں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ عبداللہ قبانی کو اس میں شک ہے۔ امام مالک نے اس حدیث میں یہ بھی کہا تھا اس شخص کے برابر ثواب ملتا ہے جو نماز میں کھڑا رہتا ہے، تھکتا ہی نہیں، اور اس شخص کے برابر جو روزے برابر رکھے چلا جاتا ہے، افطار ہی نہیں کرتا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوئے، اور ہم سب نوجوان اور ہم عمر تھے۔ ہم ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 20 دنوں تک رہے۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ ہمیں اپنے گھر کے لوگ یاد آ رہے ہوں گے، اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ان کے متعلق پوچھا جنہیں ہم اپنے گھروں پر چھوڑ کر آئے تھے۔ ہم نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا حال سنا دیا۔ آپ بڑے ہی نرم خواہ اور بڑے رحم کرنے والے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو واپس جاؤ اور اپنے ملک والوں کو دین سکھاؤ
اور بتاؤ اور تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص تمہارے لیے اذان دے، پھر جو تم میں بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔